السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں توضیح تلوی سے، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا عرفت هذا فلا بد ان يكون الفقه علما بجملة متناهية مضبوطة، فلهذا قال بل هو العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التي ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها، فالمعتبر أن يعلم في أي وقت كان جميع ما قد ظهر نزول الوحي به في ذلك الوقت، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقهاء في وقت نزل بعض الأحكام بعده، ثم ما لم يظهر نزول الوحي به قد لا يعلمه الفقيه، والصحابة لعربيتهم كانوا عالمين بما ذكر، ولم يطلق اسم الفقيه إلا على المستنبطين منهم، الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب توضیح یہ بیان کر رہے ہیں کہ ما قبل میں جو فقہ کی تعریفیں کی گئی ہیں اور جو شوافع کے نزدیک فقہ کی تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، تو فقہ کی یہ تعریف جو ما قبل میں کی گئی، اس تعریف میں احکام سے کیا مراد ہے، بعض احکام یا کل احکام، اس کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہم نے اس سے پہلے سبق میں کی تھی، اور صاحب شرح نے یہ بیان کیا تھا کہ وہاں پر احکام سے مراد نہ ہی کل احکام مراد ہو سکتے ہیں، نہ ہی بعض احکام مراد ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ مذکورہ تعریف مناسب اور موزون نہیں ہے، لہٰذا راہ ہموار ہو گئی اس بات کی کہ فقہ کی ایسی تعریف کی جائے جس پر یہ اعتراضات وارد نہ ہوں۔ تو مصنف یہاں سے اپنی طرف سے فقہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا عرفت هذا، جب ماقبل میں یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ فقہ کی تعریف پر اعتراضات ہو رہے ہیں، فلا بد، تو ضروری ہے ان یکون الفقہ، کہ فقہ نام ہو علما بجملۃ متناہیۃ مضبوطہ، تمام تر ایسے احکام کے جاننے کا جو احکام ضابطے میں ہوں اور جو احکام محدود ہوں، ان تمام تر احکام محدودہ کے جاننے کا نام فقہ ہو۔ فلہذا قال، اسی لیے مصنف نے تعریف کی فقہ کی، فرمایا بل هو العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التي ظهر نزول الوحي بها، فرمایا کہ فقہ نام ہے ان تمام احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا، التي ظهر نزول الوحي بها، جن احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ وحی کے نزول کا ظہور ہو چکا ہو، والتي انعقد الاجماع علیہا، اور جن احکام شرعیہ عملیہ پر اجماع منعقد ہو چکا ہو، تو ایسے احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ سے، ان کے دلیلوں سے جاننا، یہ فقہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک قید لگا رہے ہیں مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منہا، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ دلیلوں کے ذریعے سے اس ملکہ استنباط صحیح بھی ہونا چاہیے، یعنی جو شخص احکام شرعیہ عملیہ کو، ایسے احکام شرعیہ عملیہ کو جانے کہ جس کے ساتھ، جن احکام کے ساتھ وحی کے نزول کا ظہور ہو چکا ہو، یا جن احکام کے ساتھ اجماع منعقد ہو چکا ہو، جن پر ان کے ادلہ سے ایسے احکام کو جانے گا، تو ایسے شخص کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ استنباط صحیح کا ملکہ بھی اس کے اندر ہو۔
تو جن احکام کے ساتھ نزول وحی کا ظہور ہو چکا ہو، یہاں پر ایک تو لفظ ظہور بولا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ نزول وحی ہو چکا ہو، کیونکہ نزول وحی سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ لوگوں کو بھی وہ حکم معلوم ہو گیا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حکم کے ساتھ وحی نازل ہوئی ہو، اور دوسری جگہوں میں جہاں تک ابھی کوئی پیغامبر نہیں پہنچا، جس نے ابھی تک جا کر وہ حکم نہیں سنایا کسی نے ابھی، تو وہاں کے لوگوں کو ابھی اس کا علم نہیں ہے، تو علم نہیں ہوا، تو حالانکہ نزول وحی تو ہو چکا ہے حکم کے ساتھ، لیکن نزول وحی کا ظہور نہیں ہوا ہے ابھی۔ اس لیے ایسے احکام کا جن کا ظہور نہیں ہوا ہے، ایسے احکام کا نہ جاننا، یہ فقاہت میں خلل نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ شخص فقیہ ہوگا جو ان تمام تر احکام کو جانتا ہو جن احکام کے ساتھ وحی کے نزول کا ظہور ہو چکا ہو، اور جن احکام پر اجماع منعقد ہو چکا ہو، تو ساتھ ہی ساتھ ملکہ استنباط صحیح بھی اس کے اندر ہو، تو ایسا شخص فقیہ کہلائے گا۔ لہذا بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو دور دراز جگہوں میں رہتے تھے اور وہ فقیہ تھے، حالانکہ کچھ مسائل کا ظہور ان پر بعد میں ہوا، تو وہ پہلے بھی فقیہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن مسائل کا ظہور ان پر بعد میں ہوا ہے، ان مسائل کا جاننا ان کی فقاہت کے لیے یہ لازم نہیں تھا۔ جن احکام کا ظہور ہو چکا ہو انہی کا جاننا لازم ہے، صرف ان احکام کا جاننا لازم نہیں ہے جو پیدا ہو چکے ہوں یا جو احکام نازل ہو چکے ہوں، صرف ان کا تمام کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ جن کا ظہور ہو چکا ہو انہی کا جاننا لازم ہے۔ فرماتے ہیں بل هو العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي ظہر نزول الوحی بها، بلکہ فقہ نام ہے ان تمام احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا جن کے ساتھ وحی کے نزول کا ظہور ہو چکا ہو، والتي انعقد الاجماع علیہا، اور جن احکام پر اجماع منعقد ہو چکا ہو، ان تمام تر احکام کو جاننا من ادلتها، ان کے دلیلوں سے، یہ فقہ ہے، مع ملکۃ الاستنباط صحیح منہا، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس شخص کے اندر ان دلیلوں سے استنباط صحیح کا ملکہ بھی ہو۔ فالمعتبر، تو معتبر یہ ہے ان یعلم فی ای وقت کان، کہ جان لیے جائیں وہ تمام تر احکام کسی بھی وقت میں، چاہے شروع میں یا بعد میں، کسی بھی وقت میں وہ تمام تر احکام جان لیے جائیں، جمیع ما قد ظہر نزول الوحی به، جن احکام کے ساتھ نزول وحی کا ظہور ہو چکا ہو، فی ذالک الوقت، اس وقت میں، یعنی جس وقت میں شخص احکام کو جان رہا ہے تو اس وقت میں جن احکام کے ساتھ نزول وحی کا ظہور ہو چکا ہے، ان تمام تر احکام کو جان لینا ہی معتبر ہے۔ سارے احکام کو جاننا ضروری نہیں ہے کہ چاہے ظہور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ فالصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم کانوا فقہاء فی وقت نزل بعض الاحکام بعدہ، لہذا صحابہ کرام جن کو فقہا کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام اس وقت میں بھی فقیہ تھے جس وقت میں بعض احکام کا نزول نہیں ہوا تھا، بلکہ بعد میں بعض احکام کا نزول ہوا تھا۔ تو بعد میں بعض احکام کا نزول ہوا یا بعد میں بعض احکام کا ظہور ہوا، تو اس ظہور سے پہلے یا اس نزول سے پہلے بھی وہ صحابہ فقیہ تھے۔ اس لیے اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ تمام تر احکام ممکنہ کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہی احکام کا جاننا ضروری ہے جن کے ساتھ وحی کے نزول کا ظہور بھی ہو چکا ہو۔ ثم ما لم یظہر نزول الوحی به قد لا یعلمہ الفقیہ، فرماتے ہیں پھر نزول وحی جس حکم کے ساتھ ظاہر، نزول وحی جس حکم کے ساتھ ظاہر نہ ہو، قد لا یعلمہ الفقیہ، کبھی اس کو فقیہ نہیں جان پاتا ہے، لہٰذا اس کا یہ نہ جاننا فقاہت میں خلل نہیں ڈالے گا۔ والصحابۃ لعربیتہم کانوا عالمین بما ذکر، یہاں سے صاحب شرح اپنی فقہ کی تعریف میں جو مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منہا
جو قید لگائی تھی اس قید کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے فقہ کی تعریف میں ملکہ استنباط صحیح کی جو قید لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ صحابہ کرام احکام کو جیسے ہی نزول وحی کا ظہور ہوتا تھا تو احکام کو وہ اپنی عربیت کی بنا پر، چونکہ وہ عربی داں تھے، تو عربیت کی بنا پر جیسی کوئی آیت نازل ہوئی وہ حکم اس سے سمجھ لیتے تھے، اپنے سلیقے کی بنا پر وہ تمام تر احکام سمجھ لیتے تھے، لیکن سمجھ تو سبھی لیتے تھے، لیکن سب کو فقیہ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ صرف اور صرف انہی صحابہ کو فقیہ کہا جاتا ہے جن کے اندر استنباط کی صلاحیت تھی، استخراج کی صلاحیت تھی، انہی صحابہ کرام کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک فقیہ کے لیے ملکہ استنباط صحیح کی شرط ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَصَحَابَةُ لِعَرَبِيَّتِهِمْ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَا ذُكِرَ، اور صحابہ کرام اپنی عربیت دانی کی بنا پر اور اپنے سلیقے کی بنا پر ان تمام کو جان لیتے تھے جو بھی ان کے سامنے ذکر کیا جاتا۔ وَلَمْ يُطْلَقْ اسْمُ الْفَقِيهِ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ، جبکہ صحابہ پر صحابہ میں سے فقیہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے مگر انہی پر جو لوگ صحابہ میں سے مستنبط تھے اور استخراج کرنے والے تھے۔ وعلم المسائل الاجتماعیہ یشترط الا فی زمن الرسول، فرماتے ہیں انہوں نے کہا والتی انعقد الاجماع علیہا، اور ان احکام کا جاننا بھی فقہ ہے کہ جن احکام پر اجماع ہو چکا ہو، اجماع منعقد ہوگا، لہذا مسائل اجماعیہ کو جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ مسائل اجماعیہ کا جاننا بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد والوں کے لیے ہوگا، کیونکہ سرکار کے زمانے میں اگر کوئی بھی حادثہ پیش آتا تھا تو صحابہ کرام کو اجماع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ وہ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرما لیتے تھے اور مسئلے کا حل کر لیتے تھے۔ اس لیے سرکار کے زمانے میں تو اجماع کی ضرورت تھی ہی نہیں، وہاں پر اجماع ہوا ہی نہیں تھا، تو مسائل اجماعیہ صحابہ کے زمانے میں تو تھے نہیں، اس لیے صحابہ کے مجتہد، صحابہ کے فقیہ ہونے کے لیے، ان کے فقہ کے لیے یہ شرط نہیں لگا جائے گی کہ وہ بھی مسائل اجماعیہ کو جانیں، کیونکہ اس دور میں اجماع نہیں تھا۔ یہ قید جو ہوگی یہ ان فقہا کے لیے ہوگی جو صحابہ کے بعد والے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعِلْمُ الْمَسَائِلِ الْإِجْمَاعِيَّةِ يُشْتَرَطُ، مسائل اجماعیہ کا جاننا شرط ہے فقہ میں، الا فی زمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے زمانے میں یہ شرط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لعدم الاجماع فی زمانہ، کیونکہ سرکار کے زمانے میں اجماع نہیں تھا۔ للمسائل القیاسیہ، مسائل قیاسیہ کا جاننا یہ شرط نہیں ہوگا۔ للمسائل القیاسیہ، مسائل قیاسیہ کا جاننا شرط نہیں ہوگا ایک فقیہ کے لیے، کیونکہ مسائل قیاسیہ کا جاننا بھی اگر شرط ہو جائے تو دور لازم آ جائے گا۔ دور کیسے لازم آ جائے گا؟ یعنی فقہ کی تعریف میں مسائل قیاسیہ کا جاننا یہ شرط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسائل قیاسیہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب فقاہت اور اجتہاد کا نتیجہ ہوتے ہیں، کہ فقاہت و اجتہاد کی بنا پر ہی وہ معارض وجود میں آتے ہیں، ان کا استنباط ہوتا ہے اجتہاد کے ذریعے سے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ مسائل قیاسیہ وہ فقاہت کا نتیجہ ہوتے ہیں، لہٰذا مسائل قیاسیہ کا جاننا موقوف ہوگا اس بات پر کہ کسی شخص کے اندر استنباط صحیح کا عمل کا ہو یا کوئی شخص فقیہ ہو، یعنی مسائل قیاسیہ موقوف ہو جائیں گے شخص کے فقیہ ہونے پر، لہذا شخص کی فقاہت مسائل قیاسیہ پر اگر موقوف ہو جائے تو یہی تو دور ہے، تو توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم آ جائے گا جو کہ دور ہے۔ اس لیے فقہ کی تعریف میں مسائل قیاسیہ کا جاننا یہ شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں للمسائل القیاسیہ، مسائل قیاسیہ کا جاننا شرط نہیں ہے، دور کی وجہ سے۔
بل شرط فیہ ملکۃ الاستنباط الصحیح، بلکہ فقہ کے اندر، فقہ کی تعریف میں شرط ہے ملکہ استنباط صحیح کی، کہ استنباط صحیح کا ملکہ ہو۔ استنباط صحیح کا استنباط صحیح ملکہ تو کہتے ہیں کیفیت راسخہ فی القلب کو، یعنی ایسی کیفیت راسخہ ہو جائے کہ جب چاہے وہ شرائط قیاس کو مقرون کر کے اور حکم کو لگا سکے، علت نکال کر، یعنی قیاس کرنے کے جو شرائط ہیں ان شرائط سے اپنے قیاس کو مقرون کر لے اور مقرون کر کے وہ حکم کو نکال سکے، یہ ہے ملکہ استنباط صحیح۔ تو استنباط صحیح کا ملکہ ہونا شرط ہے۔ استنباط صحیح کا ملکہ کیا، استنباط صحیح کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرماتے وہ ہوا ان یکون مقرون بالشرائط ہی۔ استنباط صحیح کا مطلب یہ ہے کہ قیاس مقرون ہو اپنے شرائط کے ساتھ۔ تو قیاس کو اس کے شرائط کے ساتھ مقرون کرنے کی صلاحیت اور ملکہ حاصل ہونا چاہیے کہ جب ارادہ کرے تو وہ شرائط کے ساتھ قیاس کو مقرون کر کے حکم کو نکال سکے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔